السلام علیکم پیارے ناظرین، گزشتہ 3 ماہ سے ہر جمعے کو انتہائی دائیں بازو کے ہندو گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد باقاعدگی سے انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی کے پوش علاقے گڑگاؤں میں جمع ہوتے ہیں، جہاں ان کا مقصد عوامی مقامات پر نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو روکنا ہوتا ہے۔ ان افراد کا واضح مطالبہ ہے کہ مسلمانوں پر ان تمام خالی پلاٹوں، پارکنگ لاٹس اور رہائشی مقامات کے نزدیک کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کی جائے، جہاں وہ برسوں سے اپنی عبادات کرتے آئے ہیں۔ یہ افراد جمع ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں، داخلی راستوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے انہیں بند کر دیتے ہیں، نمازیوں پر جملے کستے ہیں اور انہیں جہادی اور پاکستانی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے یہ نماز پولیس کے پہرے میں ادا کی جا رہی ہے۔ گڑگاؤں مسلم کونسل کے شریک بانی الطاف احمد نے اس بارے میں کہا کہ یہ بڑی ڈراؤنی صورتحال ہے اور انہیں کبھی یہ امید نہیں تھی کہ گڑگاؤں میں ایسا ہوگا۔ نئی دلی سے کوئی 15 میل جنوبی میں واقع گڑگاؤں کا علاقہ کبھی متعدد چھوٹے چھوٹے دیہات پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں میں یہ ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا کاروباری علاقہ بن چکا ہے۔ جدید نوعیت کی اونچی اونچی عمارتوں اور پرتعش مصنوعات کی دکانوں سے بھرے اس علاقے کو حکام ملینیم سٹی کہنا پسند کرتے ہیں، اور یہاں اب 10 لاکھ سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں جو مختلف نوعیت کی نوکریاں کرتے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہاں رہنے والوں میں سے تقریباً 5 لاکھ افراد مسلمان ہیں جو مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن گڑگاؤں خلاف امکان آج ایک ایسا مقام بن کر ابھرا ہے جہاں نماز کے معاملے پر مذہبی نوعیت کا تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ مظاہرہ کرنے والے ہندو گروہ کے رہنماؤں میں سے ایک کلبھوشن بھردواج نے اس معاملے پر کہا کہ وہ نماز یا مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کھلے مقامات پر نماز پڑھنا زمین کا جہاد ہے۔ دوسری جانب مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ادھر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہندو قوم پرستوں نے مسلمانوں کو لو جہاد کے نام پر نشانہ بنایا تھا۔ یہ ایک دائیں بازو کے گروہوں کی جانب سے متعارف کروایا گیا سازشی خیال تھا، جس میں مسلمان مردوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ ہندو عورتوں سے شادی کر کے ان کا مذہب تبدیل کروا رہے ہیں۔ ان ہندو مظاہرین کا یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ تقریباً 2 درجن ہندو قوم پرست گروہ پر مشتمل ایک مشترکہ گروپ کا حصہ ہے جسے سنیوکت ہندو سنگھرش کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں شامل افراد میں زیادہ تر کا تعلق ان گنڈوں کے گروپ سے ہے جو بے روزگار نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ سن 2014 سے انڈیا پر حکمرانی کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی ان ہندو قوم پرست گروہوں کو روایتی طور پر تحفظ دیتی آئی ہے۔ پولیٹیکل سائنسدان کرسٹوف لکھتے ہیں کہ ان قوم پرست گروہوں کا مقصد یہ رہا ہے کہ وہ اخلاقی اور سماجی نگرانی کریں تاکہ قوانین کے بجائے ان ثقافتی اور معاشرتی رسم و رواج کو نافذ کیا جائے۔ لیکن گڑگاؤں میں جو احتجاج ایک غیر منظم طریقے سے شروع ہوا، اب اس نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اب وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی ان مظاہرین کی حمایت کا آغاز کر دیا ہے۔ وہاں رہنے والے ایک شہری سنیل یادو نے کہا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا جب مسلمان ان کے گھر کے نزدیک اس طرح سرعام نماز پڑھیں۔ ستمبر سے دائیں بازو کے ہندو گروہ عوامی مقامات پر نماز کی ادائیگی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہمیں خوف آتا ہے کہ نماز کے بعد وہ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ سنیل نے حال ہی میں ایک مظاہرے میں شرکت کی تھی جس میں انہوں نے اپنے گھر کے نزدیک ایک 36 ایکڑ رقبے پر قائم خالی پلاٹ پر نماز کی ادائیگی کامیابی سے رکوا دی تھی۔ گزشتہ ہفتے مظاہرین کو بظاہر سرکاری حمایت بھی مل گئی جب بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے بیان دیا کہ عوامی مقامات پر نماز پڑھنا قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تصادم ہے اور ہم اس کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عوامی مقامات پر نماز پڑھنے پر احتجاج سب سے پہلے سن 2018 میں شروع ہوا۔ بعد میں مذاکرات کے بعد مسلمان شہریوں نے اس بات پر حامی بھر لی کہ وہ 108 مقامات کے بجائے 37 مقامات پر نماز ادا کریں گے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس سال یہ احتجاج دوبارہ کیوں شروع ہوئے ہیں۔
اس بار کیے گئے مذاکرات کے مطابق نماز ادا کرنے کے 20 مقامات پر اتفاق ہوا ہے، لیکن ان پر ابھی بھی تنازع چل رہا ہے۔ گڑگاؤں میں مسلمان تقریباً 2 دہائیوں سے عوامی مقامات پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس تنازع کی مرکزی وجہ ہے کہ نمازیوں کے لیے جگہ کی کمی پڑ گئی ہے۔ پولیٹیکل اسلام کے ماہر ہلال احمد نے اس بارے میں کہا کہ احتجاج کرنے والے یہ افراد ایک بلدیاتی مسئلے کو استعمال کرتے ہوئے مذہبی نوعیت کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مساجد جا کر نماز ادا کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مساجد ہی نہیں ہے۔ پولیس کے پہرے میں نماز کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ گڑگاؤں میں کل 13 مساجد ہیں، جن میں صرف ایک علاقے کے قدرے نئے تعمیر شدہ حصے میں ہے، جہاں زیادہ تر نقل مکانی کر کے رہنے والے افراد رہائش پذیر ہیں۔ مسلمانوں کی جائیدادوں کی نگرانی کرنے والے بورڈ کے ایک مقامی اہلکار جمال الدین نے کہا ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی زمینیں ہیں وہ بہت دور دراز ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بھی بہت کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان علاقوں میں 19 مساجد تھیں، جنہیں اسی وجہ سے بند کر دیا گیا کہ وہاں نمازیوں کی کمی تھی، اور گڑگاؤں میں دستیاب زمین بورڈ کی قوت خرید سے باہر ہے۔ گڑگاؤں کی مسلم کونسل کا کہنا ہے کہ گڑگاؤں میں شہری منصوبہ بندی کرنے والے حکام نے علاقے میں صرف ایک مسجد تعمیر کی، لیکن 42 سے زیادہ مندروں اور 18 گردواروں کے لیے جگہ مختص کی ہے۔ 5 سال قبل مسلمانوں کے 2 ٹرسٹ داروں نے مذہبی مقامات کے لیے استعمال ہونے والی زمین خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ گڑگاؤں میں جو آج ہو رہا ہے اس میں سن 2011 میں لگائی گئی ایک پابندی کی بازگشت سنائی دیتی ہے، جب فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دائیں بازو کی جانب سے کیے گئے مظاہروں کے نتیجے میں سڑک پر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اس وقت بھی وجہ یہی تھی، مسلمانوں کے پاس مساجد میں جگہ کی کمی۔ بعد ازاں 2 مقامی مساجد سے معاہدے کے بعد 2 غیر استعمال شدہ بیرکوں کو نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس واقعے کے 6 سال بعد پیرس کے مضافات میں اس سے ملتا جلتا ایک اور مظاہرہ ہوا، جس میں عبادت گزاروں نے کہا کہ جس قصبے میں وہ رہتے ہیں وہاں کی انتظامیہ نے نماز کی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن انڈیا میں مذہب ہمیشہ عوامی مقامات پر کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے، چاہے وہ سالانہ مذہبی تقریبات ہوں یا کوئی جلسے جو ٹریفک کی روانی کو متاثر کرتے ہیں، یا کبھی کبھی سڑکیں مکمل طور پر بند کروا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اتنی مساجد نہیں کہ وہ ان میں نماز ادا کر سکیں، لیکن انڈیا کی سیکولر ریاست ہونے کی ساکھ کو حالیہ سالوں میں سخت خطرے کا سامنا ہے۔ تاہم گڑگاؤں میں ابھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک ہندو کاروباری شخص نے مسلمانوں کے لیے اپنی دکان کھول لی ہے تاکہ وہ وہاں پر جمعے کی نماز ادا کر سکے۔ پچھلے مہینے سکھ گردواروں کے منتظمین کی جانب سے بھی ایسا ہی اعلان کیا گیا تھا، لیکن ہندو گروہوں نے اس پر شدید احتجاج کیا تو ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے ایک نئے سروے میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ حقیقی معنوں میں انڈین ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے۔ اس وقت گڑگاؤں میں مسلمان پریشان ہیں اور اضطراب کا شکار ہیں۔ کئی لوگوں کو خطرہ ہے کہ اگر وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کام سے رخصت لیں تو ان کے پیسے کاٹے جا سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے انہیں دور دراز جانا پڑتا ہے۔ ہلال احمد کہتے ہیں کہ ہم مسلسل اپنی تذلیل کے کیے جانے کے ڈر و خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔